السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، کل جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں آپ نے دیکھا ہوگا حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنی بات سے رجوع کر لیا ہے۔ حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب نے کچھ متنازع گفتگو کی، جس کو لے کر کے کچھ لوگوں نے بڑا ہنگامہ کر دیا۔ کچھ لوگوں نے تو کفر کا فتویٰ تک لگا دیا حضرت مفتی صاحب پر۔ کچھ لوگوں نے مفتی صاحب کو دھمکیاں دی، مفتی صاحب کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اور قربان جائیے حضرت مولانا منظور مینگل صاحب، شیخ الحدیث جامعہ صدیقیہ کراچی، انہوں نے حضرت مفتی صاحب کی مکمل گفتگو سنی، ان سے رابطہ کیا۔ انہوں نے حضرت مفتی صاحب کی تعریف کی جو سننے کے قابل ہے۔ آپ حضرات اس کو سماعت فرمائے۔ وہ لکھتے ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب ہمارے اپنے ہیں، جید عالم دین ہیں۔ اللہ پاک نے مغربی تہذیب کے خلاف اور مشرقی و اسلامی تہذیب کے حق میں جو کام ان سے لیا ہے وہ شاید ہی کسی اور کے نصیب میں آیا ہو۔ خاندانی نظام پر جتنا اچھا یہ بولے ہیں شاید کوئی اور بول سکے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ خاندانی مسائل پر بولنا بہت مشکل کام ہے۔ ہر عالم اس موضوع پر گفتگو کر بھی نہیں سکتا۔ یہ خدمت مفتی صاحب کے حصے میں آئی ہے۔ زیر بحث موضوع کی طرف آتے ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصے سے مفتی طارق مسعود صاحب بیرون ملک سفر پر ہیں، جہاں وہ مختلف ممالک میں ابلاغ دین کا کام بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ گزشتہ کل مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک کلپ سامنے آیا جس میں انہوں نے کچھ متنازع گفتگو کی جو کہ عوام میں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کچھ بحثیں اور علمی گفتگو خواص میں کرنے کی ہوتی ہیں، اور اگر وہاں علماء میں ہی بیان تھا تو اس کو اس طرح ریکارڈ کر کے منظر عام پر نہیں لانا چاہیے تھا۔ چونکہ ہمارے ہاں عوام میں اتنی علمی استعداد نہیں کہ وہ اس طرح کے نازک مسائل کو سمجھ سکیں، بلکہ اس کو وہ مزید فرقہ وارانہ ہوا دیتے ہیں۔ مفتی صاحب کے بیان کے بعد یقیناً میڈیا کی ٹیم نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ مفتی صاحب مستقل سفر پر ہیں اور اس وقت بھی وہ فلائٹ میں تھے، جو کہ بعد میں معلوم ہوا، اس لیے کوئی رابطے کی صورت نہیں بن سکی۔ اسی دوران حضرت شیخ الحدیث مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب، رئیس جامعہ صدیقیہ کراچی نے بھی مفتی صاحب کا بیان سنا اور اس پر علمی گرفت فرمائی۔ چونکہ عوام الناس اور علماء کرام میں شدید اضطراب تھا اور حضرت مینگل صاحب کو مستقل فون کر رہے تھے کہ اس علمی غلطی کی تصحیح کی جائے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب کا شمار اس وقت کے علماء اکابرین میں ہوتا ہے۔ حضرت نے ہر دور میں تمام فتنوں کا دین دشمن قوتوں کو سرعام کچلا اور ڈھیر کیا ہے۔ تو جب بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ اور خاص طور پر علمی اور تفسیری مسئلہ ہو تو لوگوں کی نظروں کا محور ایک ہی شخصیت ہوتے ہیں، اور وہ ہیں شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب۔ گزشتہ رات بھی اسی طرح کا واقعہ ہوا اور حضرت بھی اندرون ملک سفر تھے اور حضرت کی طبیعت کا عارضہ بھی تھا۔ اس کے باوجود حضرت نے موقع پر اس علمی غلطی کی طرف نشاندہی فرمائی اور اصلاح بھی کی، جس کے جواب میں مفتی طارق مسعود صاحب نے رابطہ کیا اور اپنی غلطی تسلیم بھی کی اور رجوع بھی فرمایا، اور وطن واپس پہنچ کر حضرت کی خدمت میں آنے کی گزارش بھی کی، جسے حضرت نے بخوشی قبول کی اور مفتی صاحب کے حوصلہ افزائی بھی کی اور دعاؤں سے بھی نوازا۔ یہ علماء دیوبند کا خاصہ رہا ہے کہ اگر کسی سے کوئی سرزنش ہو بھی جائے تو اس پر فوراً تنبیہ فرماتے ہیں، اور جن سے کوئی غلطی ہو وہ اپنی غلطی تسلیم بھی کرتے ہیں۔ یہی اصل میں اختلاف کی خوبصورتی بھی ہے۔ حضرت مینگل صاحب بارہا یہ بھی فرماتے رہتے ہیں کہ تمام علماء ہمارے سر کا تاج ہیں اور ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر جسم کے کسی حصے کو زخم لگے تو اسے کاٹتے نہیں بلکہ مرہم پٹی کر کے ٹھیک کرتے ہیں۔ حضرت کے بیان کے بعد سوشل میڈیا پر کچھ شرپسند عناصر نے مفتی طارق مسعود صاحب کو نعوذ باللہ گستاخ کہا اور فرقہ واریت کو ہوا دینے کی کوشش کی، جس کی مینگل صاحب نے بھرپور مذمت فرمائی۔ لہٰذا عوام الناس سے گزارش ہے کہ اس طرح کے دین دشمن اور ملک دشمن عناصر سے ہوشیار رہیں۔ ملک میں کسی بھی طرح کی فرقہ واریت کو ہوا نہ دی جائے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔
آپ کے سامنے میں نے یہ مکمل پڑھ کر کے سنایا، آپ اس کو آگے شیئر کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔